السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورۃ المرسلات کا یہ دوسرا پارٹ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالعموم کفار کا یہ نظریہ تھا کہ یہی دنیا جس میں ہم ابھی زندہ ہیں یہی لاسٹ اور فائنل زندگی ہے۔ اس زندگی میں جو آدمی جس قدر مستی کر لے جائے، جس قدر انجوائے کر لے جائے، جس قدر مال و دولت اکٹھا کر لے جائے، در حقیقت وہی کامیاب ہے۔ کہ اس دنیا کی زندگی کو گزار لینے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے مر کر یہی فنا ہو جائے گا، کہیں پر ان کو اٹھ کر دوبارہ حساب و کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ قیامت اور آخرت کی ساری باتیں مذاق و کرکرا کرنے والی باتیں ہیں، لہٰذا وہ کھل کر قیامت کا انکار کرتے تھے اور خوب دنیا کی مستیاں کیا کرتے تھے۔ آج کل کے اگر ہم مسلمانوں کا جائزہ لیں تو تقریباً 100% مسلمان قیامت، آخرت، حساب و کتاب ان سب باتوں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ہم حیران کن طریقے پر یہ پائیں گے کہ ایک طرف مسلمان قیامت، آخرت اور جنت و جہنم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن اکثریت مسلمانوں کی انہی کفار کے طرز عمل اور دنیا کی زندگی کو فوقیت اور دنیا حاصل کرنے اور دنیا سمیٹنے کے چکر میں اپنے اخروی اعمال بھولے ہوئے ہیں۔ بظاہر زبان سے تو وہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عمل سے ان کا طرز عمل وہی کچھ ہے جو کفار کا اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اس لیے جس زمانے میں یہ صورتیں یا یہ آیات یا یہ استدلالات ذکر کیے گئے ہیں، آج ان کی اہمیت اس زمانے سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ کفار ان قیامت آخرت کا انکار کر کے دنیا میں مستی کرتے تھے اور مسلمان ان چیزوں کا اقرار کر کے بھی مستی کر رہے ہیں۔ ان کا معاملہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت کفار کے اس طرز عمل کے، کیونکہ جو آدمی انکار کرتا ہے اس کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو طرح طرح کی دلیلیں دے کر آپ سمجھا سکتے ہیں، لیکن جو آدمی اقرار کر کے مستی کرتا ہے ان کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ خیر، اللہ رب العالمین یہاں قیامت اور آخرت کی کچھ اور دلیلیں ذکر کر رہا ہے، یہ ذرا ان کا ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے اوپر ذرا جھانکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الم نخلقکم من ماء مہین، اے انسان کیا ہم نے نہیں پیدا کیا تم لوگوں کو من ماء مہین، ایک گھٹیا پانی سے، ماء مہین یعنی منی کا قطرہ۔ العالمین نے یہاں منی کو ماء مہین کہا ہے، اس میں منی کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس پانی کو ہم نے کر دیا، کہاں کر دیا؟ فی قرار مکین، ایک محفوظ مقام پر۔ قرار جائے پناہ اور مکین من محفوظ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں مادر رحم کو یعنی بچے دانی کو محفوظ مقام قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کسی عورت کا کوئی بچہ ٹھہر جاتا ہے تو اس کو اتنی مضبوطی کے ساتھ ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کے نشو و نما اور حفاظت کے اتنے سخت انتظامات کیے جاتے ہیں کہ کسی شدید حادثے کے بغیر اس حمل کا ساکت ہونا ممکن نہیں۔ آج کل کے علم طب میں اس قدر ترقی کے باوجود حمل کو ساکت کرانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں مادر رحم میں ٹھہرتا ہے تو بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کہ کتنی خطرناک دوائی دی جاتی ہوگی جس کے بعد وہ بچہ اس قرار مکین کو چھوڑتا ہے۔ اس لیے حمل ساکت کروانا بڑا خطرناک کام ہے، جسمانی اعتبار سے بھی خطرناک کام ہے اور اخروی اعتبار سے تو ہے ہی، جسمانی اعتبار سے بھی بڑا خطرناک کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو قرار مکین میں رکھا ہے، مضبوط پناہ گاہ، مضبوط پناہ گاہ۔ آگے دیکھیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اِلیٰ قدر معلوم، اس منی کے قطرے کو ماں کے پیٹ میں ایک محفوظ مقام پر رکھا۔ کب تک رکھا؟ اِلیٰ قدر معلوم، ایک مقررہ مدت تک۔ مقررہ مدت میں اس میں دو باتیں ہیں۔ مقررہ مدت تو عام طور پر جو حمل کی مدت ہے یعنی 6 سے 9 مہینہ کا وقت، اور دوسری بات اس میں معلوم کا لفظ لایا ہے۔
اس میں باریک بات یہ ہے کہ کسی بچے کی ولادت کا اصلی وقت صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ دنیا میں مشینیں اور بڑے بڑے ڈاکٹر صرف تخمیناً بتا سکتے ہیں کہ وہ بچہ کب پیدا ہو سکتا ہے، حقیقی علم صرف اللہ رب العالمین کا۔ تو الی قدر معلوم، اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے فقدرنا فنعم القادرون۔ دیکھیے مین استدلال یہیں پر ہے، باس بعد الموت کی حقیقی دلیل۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فقدرنا، اس کا دو ترجمہ ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے کرنے پر ہم قادر ہوئے۔ کیا مطلب قادر ہوئے؟ یعنی اے انسان، جب ہم ایک حقیر پانی کے ذریعے تمہاری ابتدا کر کے تمہیں ایک مکمل انسان بنانے پر اگر قادر تھے تو آخر دوبارہ تمہیں کسی اور طریقے پر پیدا کرنے پر ہم قادر کیوں نہیں ہوں گے؟ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے تو ہم کیا ہی خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی یہ تخلیق جس کے نتیجے میں تم اس دھرتی کے اندر موجود ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بہت ہی اچھی طرح قدرت رکھنے والے ہیں۔ ہم کوئی عاجز نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پیدا کر لینے کے بعد تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتے۔ اس کا ایک دوسرا ترجمہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَقَدَرْنَا، تو ہم نے اندازہ کیا، یعنی منی کے قطرے کو ماں کے پیٹ میں پہنچانے کے بعد مختلف پروسیس سے گزار کر انسان بنایا۔ فقدرنا، اس کے بعد ہم نے اندازہ کیا۔ کیا اندازہ کیا؟ یعنی جسمانی بناوٹ و ترتیب کا صحیح اندازہ کیا۔ مثلا دونوں آنکھوں، دونوں ہاتھوں، دونوں پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا ہے، یہ انگلیوں کا کام کیا ہوگا، یہ دانتوں کا کام کیا ہوگا، ناک کا کام کیا ہوگا، ہاتھوں کا کام کیا ہوگا، اتڑیوں کا کام کیا ہوگا، دل کا کام کیا ہوگا، کلیجوں کا کام کیا ہوگا، ان تمام چیزوں کا ہم نے اندازہ کیا۔ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، اے انسان خود اپنے آپ پر غور کرو، فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہم بہت ہی اچھی طرح قدرت رکھنے والے ہیں۔ ذرا اپنے اوپر غور کر لو، پتہ چل جائے گا کہ ہماری قدرت کا کیا عالم۔ ذرا غور کیجئے اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ انسانوں کی پوری بایو ڈیٹا کیوں دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ دیکھیے، دراصل اللہ رب العالمین موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی ایک سائنسی دلیل دے رہا ہے۔ وہ سائنسی دلیل کس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں ماں کے پیٹ سے دوبارہ انسان کے دنیا میں آنے کو قبر سے نکل کر آخرت میں جانے کی دلیل دے رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح، جلال الدین قاسمی حفظ اللہ یہاں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ رحم مادر کے اندر انسان بنتا ہے اور ایک وقت معلوم کے بعد عورت کے بدن پر زلزلے کے بعد وہ بچہ باہر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی قیامت کے دن مردے زمین کے پیٹ سے زلزلے کے بعد نکل پڑیں گے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا مطلب حیات بعد الموت کی اتنی تگڑی دلیل ہونے کے باوجود جو لوگ جھٹلا کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ لوگ جس قدر چاہیں مذاق اڑا لیں، مگر جس دن یہ قیامت آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، اس دن کیا ہوگا بیان سے باہر ہے۔ بس اتنا سمجھ لو، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ایک اور بات، سورۃ پاک کے اندر جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کو دہرایا ہے۔ اس تکرار کی وجہ کے سلسلے میں شیخ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ انسانوں کو تین قوت عطا کی گئی ہے، تین طرح کی قوت عطا کی گئی ہے۔ ایک ہے قوت نظری، نمبر 2 قوت شہویہ، اور نمبر 3 قوت غضبیہ۔ قوت نظریہ یعنی غور و فکر کرنے کی قوت، اسی قوت میں انسان کے صحیح اعتقاد کا دار و مدار ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے قوت شہویہ، اس کی خرابی افراط اور تفریط ہے، یعنی اگر کسی کے اندر حد سے زیادہ ہے تو انسان جانور بن جاتا ہے، اور اگر تفریط ہے تو حلال چیز کو بھی وہ حرام سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور نمبر 3 قوت غضبیہ، اس میں بھی اگر افراط و تفریط ہے تو اس میں بھی افراط انسان کو درندہ بنا دیتی ہے، اور تفریط اگر ہے
تو غیرت و حمیت انسان کے اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ اور ان تینوں قوتوں کی خرابی سے مشرکین مکہ 10 خرابیوں پر مبتلا ہو گئے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے 10 مرتبہ اس صورت میں ویل یومئذ للمکذبین کو دہرایا ہے۔ خیر، اب آگے دیکھیے اللہ رب العالمین حیات بعد الموت کی ایک اور تگڑی دلیل ذکر کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو کفاتا، سمیٹ کر رکھنے والی، احیاء زندوں کو بھی، و امواتا اور مردوں کو بھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو کفات بنایا ہے، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ کفات کا لفظ دراصل کفتن سے ماخوذ ہے، یہ کفت یکفت کفتن و کفاتن، جس کا معنی ہوتا ہے سمیٹنا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ اور کفات دراصل ہر اس چیز کو بولتے ہیں جو بہت سی چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لے۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو کفات کہا۔ کیا مطلب مادہ یعنی میٹریل زندہ شکل میں ہو یا مردہ شکل میں، زمین اس کو سمیٹنے والی ہے، زندوں کو اپنے گود پر، اپنے پیٹھ پر، اور مردوں کو اپنے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا کوئی بھی جاندار، اس میں انسان بھی داخل ہے، مر جانے کے بعد چاہے دفن کر دیا جائے، چاہے جلا کر راکھ کر دیا جائے، یا کسی دوسرے جانور کے خوراک بن جائے، ہر حال میں وہ اس دھرتی کی گرفت سے باہر نہیں جا سکتا۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ زمین زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی ہے، بلکہ اس دنیا میں رہ کر کون کس وقت کیا کرتا ہے اس کا مکمل ڈیٹا بھی اپنے پاس رکھے ہوئے۔ ابھی واٹس ایپ کی جانب سے ایک اعلان آیا کہ ہم اپنے یوزر کا ڈاٹا استعمال کرنے کا پرمیشن چاہتے ہیں۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ ذرا تصور کیجئے، یہ زمین ہم سب کے مکمل ڈاٹا کو اپنے اندر اکٹھا کی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن یہ سب کے سامنے بیان کرے گی۔ اس دن تمہاری پرائیویسی کا کیا ہوگا، اس پر کبھی غور نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی۔ اس آیت کریمہ میں ذرا اس ناحیے سے غور کیجئے کہ یہی وہ دھرتی ہے جو کروڑوں سال سے لاکھ تعداد مخلوقات کو اپنے دامن میں، اپنے گود میں سمیٹے ہوئے ہے۔ طرح طرح کے نباتات، حیوانات اور انسان اس دنیا میں، اس دھرتی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ان سب کی ضرورتیں اسی دھرتی کے پیٹ سے مختلف قسم کے خزانے نکل کر پورے ہو رہے ہیں۔ یہی زمین ہے جس پر ان تمام مخلوقات لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں روزانہ مر جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی دھرتی کے اندر ایسا بے نظیر انتظام کر رکھا ہے کہ ان سب کی لاشیں جلد ٹھکانہ لگ جاتی ہیں، اور نئے جینے اور بسنے والوں کے لیے جگہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اگر یہ زمین ان لاشوں کو سمیٹنے والی نہ ہوتی تو یہ زمین بدبو سے بھر جاتی، زمین کے اندر زندگی گزارنا محال ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہم نے بنا دیے فیہا، اسی زمین کے اندر کیا بنا دیے؟ رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اونچے اونچے پہاڑ۔ رواسیہ یہ راسیتن کی جمع ہے، رسا یرسو باب نصرہ سے آتا ہے زمین میں گڑا ہوا ہونا، اور شامخات ان کی جمع اونچے اونچے بلند بلند پہاڑ۔ مطلب اس زمین کو بنا کر ہم نے یوں ہی سپاٹ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جگہ جگہ اونچے اونچے پہاڑوں کا سلسلہ قائم کر دیا، جن پہاڑوں کا موسموں کے تغیر میں، بارشوں کے برسنے میں، دریاؤں، ندیوں، سمندروں کے وجود میں، بڑے بڑے درختوں کے اگنے، قسم قسم کے معدنیات اور دوائیوں اور طرح طرح کے پتھروں کے وجود میں بڑا دخل ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہی وہ پہاڑ ہیں جب ٹھنڈی کے ایام آتے ہیں، پانی کی ضرورت کم ہونے لگتا ہے، تو یہ پہاڑ ان پانیوں کو
برف کی شکل میں جما کر اسٹور کر لیتا ہے تاکہ پانی برباد نہ ہو، اور جب گرمی کے ایام آتے ہیں اور پانی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے تو وہی برف پگھل پگھل کر پھر دریاؤں میں، سمندروں میں آ کر بھر جاتا ہے تاکہ پانی کی وہ کمی دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، ہم نے اس زمین کے اندر بنا دیے اونچے اونچے پہاڑ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ ہم نے اس دھرتی کے اندر اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں۔ ہم نے یہ جاننا چاہا کہ اس دھرتی پر سب سے اونچا پہاڑ کہاں ہے، تو مطالعہ کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس دنیا میں 2 پہاڑ اب تک انسانوں کے علم میں ایسے ہیں جو سب سے بڑھ کر ہیں، ایک خشکی میں ہے اور ایک سمندر کے نیچے ہے۔ جو خشکی میں سب سے اونچا پہاڑ ہے وہ ہے ہمالیہ، اور اس کی ٹوٹل لمبائی 2414 کلومیٹر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہاڑ ہندوستان، پاکستان، تبت، نیپال، سکم اور بھوٹان تک پھیلا ہوا ہے۔ کہتے ہیں بیان کرنے والے کہ 30 مقامات پر یہ پہاڑ تقریباً 25,000 فٹ سے تھوڑا کم یا زیادہ ہے، جبکہ ایک جگہ اس پہاڑ میں ایسی ہے جس کی اونچائی 29,036 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا اونچا پہاڑ، یہ خشکی کا سب سے اونچا پہاڑ ہے جو اب تک انسانوں کی نظر میں آیا ہے۔ اور دوسرا پہاڑ جو سمندر کے نیچے ہے، اس میں سب سے اونچا پہاڑ مونا کی ہے۔ مونا کی یہ پہاڑ ہوائی ایک جگہ ہے، وہاں پر پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں سائنسدانوں نے بیان کیا ہے کہ اس کی مجموعی اونچائی 33,474 فٹ ہے، جو ہمالیہ سے بھی بڑا پہاڑ ہے، مگر زیادہ تر حصہ اس کا پانی کے اندر ہے۔ صرف 13,796 فٹ حصہ سمندر سے باہر دکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور ہم یہاں ذکر کر دیں کہ پہاڑ دنیا میں زمین کے خشک سطح کا 5واں حصہ ہے، اور اس دھرتی پر تقریباً 80% تازہ و میٹھا پانی انہی پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے ذکر کے بعد فوراً پانی کا ذکر کیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اے انسان، وَأَسْقَيْنَاكُمْ، ہم نے پلایا تم لوگوں کو، مَاءً فُرَاتًا، میٹھا پانی۔ فراتا میٹھا پانی، یہ باب کروما سے آتا ہے، فروتا فروتتن، پانی کا خوشگوار ہونا، میٹھا ہونا۔ ہندی میں ایک کہاوت ہے کہ جل ہی جیون ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں ہماری حیات کا مدار جن چیزوں میں ہے ان میں پانی کا مقام سر فہرست ہے۔ یوں تو زمین کے سطح کا تقریباً 70% حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پینے کا صاف پانی بھی بے حد و حساب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین پر موجود پانی میں سے صرف 2.5% پانی ایسے ہیں جو پینے کے قابل ہیں، اور پوری دنیا میں میٹھے پانی کے ذخائر میں سے صرف 0.3% ایسے ذخائر ہیں جن تک دریاؤں اور جھیلوں کے ذریعے انسان آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا، مطلب اس زمین کے پیٹ میں بھی ہم نے میٹھا پانی رکھ دیا، اور اس کے اوپر بھی میٹھے پانی کی نہریں بہا دی، اور سمندر کے کھارے پانی سے صاف ستھرے بھاپ اٹھا کر بارش کی شکل میں میٹھے پانی برسانے کا انتظام کر دیا۔ ذرا غور کرے کہ اسی زمین میں سمندروں کے پانی اور میٹھے پانی کے درمیان آخر کون سی ایسی فلٹر لگی ہے کہ دونوں کا توازن ہمیشہ برقرار رہتا ہے؟ کیا یہ سب کے سب چیزیں اس بات کی کھلی دلیل نہیں ہے کہ ایک نہایت زبردست طاقت کا مالک موجود ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ زبردست طاقت کا مالک ہے بلکہ نہایت درجہ علیم اور حکیم بھی ہے؟ اب اگر یہ دنیا اور اس کے سارے انتظامات
اس کی حکمت کے منہ بولتا ثبوت ہے، تو آخر ایک عقل مند انسان کے لیے یہ سمجھنا اس قدر مشکل کیوں لگ رہا ہے کہ وہی قادر مطلق ذات اپنی اسی بنائی ہوئی دنیا کو مٹا کر فنا کر دے گا اور پھر سے ایک نئی زندگی قائم کر دے گا۔ ذرا غور کریں، ایک منی کے قطرے کو پروسیس کے بعد نہایت حفاظت سے ایک مکمل انسان بنا دیا، اور اسی زمین سے اس کی ساری ضروریات کی چیزیں مہیا کر دی۔ زمین صحیح سالم رہے اس کے لیے اونچے اونچے پہاڑ قائم کر دیے، اور اسی سے صاف ستھرے پانی، میٹھے پانی کا انتظام کر دیا۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی سے کہیں زیادہ یہ سب مشکل کام ہے۔ اب کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ کوئی ذات اتنی باریکی سے یہ تمام مشکل چیزیں تو کر سکتا ہے، مگر ان تمام کاموں کے بنسبت جو زیادہ آسان کام ہے وہ نہیں کر سکتا؟ حالانکہ یہ فقط ہمارے سوچنے کے اعتبار سے مشکل یا آسان ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ تو فعال لما یرید ہے، کن کہہ دے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی اس دھرتی پر اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے اس قدر ڈیمو اور کرشمے دیکھنے کے باوجود بھی کوئی قیامت کو غیر معقول قرار دے، حساب و کتاب کو محض خام خیالی قرار دے، تو ان کی مرضی وہ اپنے انہی خیالات میں مگن رہے، مگر جس دن یہ واقع ہو جائے گی اس دن سمجھ میں آ جائے گا کہ آخرت اور حساب و کتاب کار کر کے اس نے کتنی بڑی حماقت کر رکھی تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یعنی ان گھامڑوں کی کٹائی تو بالکل یقینی ہے جو اتنی واضح دلیل ہونے کے باوجود جھٹلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، قیامت اور بعث بعد الموت کی کئی حیران کن دلائل ذکر کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جب وہ واقع ہو جائے گی یعنی قیامت، تو وہاں ان مکذبین کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انطلقوا، اب تم چلو تم لوگ الی ما کنتم بہ، اس چیز کی طرف جس کو کہ تم لوگ تکذبون، جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ انطلقا باب انفعال سے چلنا، شعب یا شعبتن کی جمع ہے شاخیں۔ ناظرین یہاں پر ٹھہر کر ایک نظر ہم موسم گرما پر ڈال لیتے ہیں۔ مثلا جون جولائی کا مہینہ چل رہا ہو، گرمی اپنے شباب کے ساتھ آیا ہو، دھوپ کی تیزی اور گرمی کی شدت نے لوگوں کو نڈھال کر دیا ہو، کھیت کھلیان سب سوکھے پڑے ہوئے ہوں، کنویں اور ندی نالے سب خشک ہوتے جا رہے ہوں، اور لوگ پانی کے لیے تراہی کر رہے ہوں، پھر دھوپ آئے دن ریکارڈ در ریکارڈ بنانے میں لگی ہوئی ہو۔ ذرا تصور کیجئے ایسے سخت حالات میں ہر انسان دھوپ اور گرمی سے محفوظ رہنے کا ہر ممکن انتظام کرتا ہے، جھلسا دینے والی دھوپ اور اس کی جان لیوا لو سے حفاظت کی پوری تدبیریں کرتا ہے۔ راستہ چلتے ہوئے کہیں اگر سایہ نظر آ جائے اور ٹھہرنے کا ان کو موقع مل جائے ضرور وہاں ٹھہرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گرمی کی شدت سے اگر گلا خشک ہو جائے تو جہاں پانی نظر آتا ہے پہلی فرصت میں پیاس بجھانے اور گلا بھگانے میں وہ دیر نہیں کرتا۔ گھر میں ٹھنڈک کا جو بھی ممکن انتظام اس سے ہو سکے وہ کر گزرتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے حصول کے لیے اپنی اوقات بھر ہر ممکن طریقے کو وہ اپناتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے جون جولائی کی یہ سخت گرمی جہنم کے سانس نکالنے کی وجہ سے دنیا میں۔ اب ذرا تصور کیجئے دنیا سے اس قدر دوری پر جہنم ہے اور فقط سانس نکالنے کی وجہ سے دنیا کی یہ حالت ہے، تو آج تو ساکشات وہ دہانے ہوگی۔ اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ ہے کوئی سائنسی آلہ جو اس وقت کی درجہ حرارت کو ناپ سکے؟ ساری مشینیں فیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا
इंतलिकू इला मा कुंतुम बिही तुकद्दिबून इंतलिकू इला दिल्लिन दी सलास शुअब। आज सीधा उसी जहन्नम की तरफ चल पड़ो जिसको तुम झुठलाया करते थे। चलो एक ऐसे साए की तरफ जो 3 शाखों वाला है। 3 शाखों वाला साया क्या होता है भाई? 3 शाखों के साया से मुराद दरअसल जहन्नम से उठ रहे बड़े बड़े विकराल धुएं का साया है। और 3 शाखों में होने का मतलब यह है कि जब भी कोई जहन्नम से बड़ा धुएं का गोला उठता है तो ऊपर जाकर वो कई शाखों में बट जाता है। 3 की अदद में कुछ और बारीक इल्लतें हो सकती हैं। साहिब रूहुल मानी ने उनका जिक्र किया है, जिसको तफसील चाहिए वो रूहुल मानी में देख सकता है। जलालुद्दीन कासमी हफ़िज़हुल्लाह यहाँ एक बात लिखते हैं, कहते हैं चूँकि उमरा लोग, अमीर शहजादे अमीर लोग, चूँकि उमरा यानी बड़े बड़े हुक्काम अपने 3 शाखों वाले खीमे और शानदार महलों पर फख्र करते हैं और खूबसूरत जर्द ऊँटों की कतारों पर वो नाजा होते हैं, लिहाजा उन्हें मौत के बाद 3 शाखों वाला साया मिलता है जो आग का जाजिब है। इससे उससे महल जैसे बड़े बड़े शोले निकलते हैं, गोया कि वो जर्द ऊँटों की कतारें हैं। अलगर्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया चलो तुम एक ऐसे साए की तरफ जो 3 शाखों वाला है, और वो तीनों साए किसी दरख्त या दीवार के साए नहीं होंगे जो आदमी को धूप की तपिश से बचा ले, वो तो धुएं के अक्स होंगे। वो गर्मी और तपिश में कुछ राहत नहीं देंगे बल्कि मजीद अकबकाहट का बाइस बनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया ला ज़लीलिन वला युगनी मिनल लहब। ये जहन्नम से उठ रहे ये जहन्नम के धुएं के साए ला ज़लीलिन, ना तो ठंडक पहुंचाने वाले हैं। ये जहन्नमियों को जो बोला जा रहा है ना कि तुम लोग चलो एक ऐसे साए की तरफ जो 3 शाखों वाला है, वो साया क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता ला ज़लीलिन, वो साए ना तो ठंडक पहुंचाने वाले हैं, वला युगनी मिनल लहब, और ना वो आग की लपट से बचाने वाले हैं। जलील का माना होता है साया देने वाला, ठंडक पहुंचाने वाला। देखिए ये तो जहन्नम से उठ रहे धुएं की कैफियत, धुआं। ज़रा चिंगारियों को भी मुलाहजा कर लें कि जहन्नम के चिंगारियों का क्या आलम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर कअन्नहु जिमालतुन सुफ्र। इन्नहा, बेशक ये जहन्नम, इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर, यकीनन वो जहन्नम ऐसी ऐसी चिंगारियां फेंकती है, कल कसर, जो महलों के बराबर हैं, महल के बराबर हैं, बड़े बड़े किलों के बराबर हैं, बड़ी बड़ी हवेलियों के बराबर। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर, यकीनन ये जहन्नम ऐसी चिंगारियां फेंकती हैं जो महलों के बराबर हैं, जो महल के बराबर है। महल कितना बड़ा होता है मालूम है ना? महल, हवेली, किले। तरमी रमा यरमी फेंकना, और शरर चिंगारी अंगारे, वाहिद शरारतुन और शरारतुन। अल कसर का माना होता है बड़ा आलीशान महल, जैसे राजाओं का होता है। यानी जहन्नम से उठने वाली चिंगारियां बड़े बड़े महलों के बराबर होंगी, और जब ये बड़ी बड़ी चिंगारियां उड़ उड़ कर फटेगी तो चारों तरफ ऐसा लगेगा जैसे जर्द ऊंट उछल कूद रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कअन्नहु जिमालतुन सुफ्र, वो जहन्नम से तो महलों के बराबर चिंगारियां उड़ेगी, और चिंगारियां उड़कर जब फटेगी तो ऐसा लगेगा जैसे जर्द ऊंट चारों तरफ उछल कूद रहे हैं, दौड़ रहे। कअन्नहु जिमालतुन सुफ्र, गोया के वो जर्द रंग के ऊंट हैं। जिमालतुन ये जमलुन की जमा है, जैसे हजरुन की जमा हिजारतुन, ऐसे ही जमलुन की जमा जिमालतुन। तो अल्लाह ताला फरमाता है कअन्नहु जिमालतुन सुफ्र, गोया के वो जर्द रंग के ऊंट हैं। सुफ्रुन जर्द। देखिए अरब में आमतौर पर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल अस्वद यानी सियाह के माने में भी होता है, लिहाजा तर्जुमा सियाह ऊंट भी हो सकता है।
مطلب اس کا یہ ہوا کہ اولاً تو جہنم سے اٹھنے والے انگارے بڑے بڑے محلوں کے برابر ہوں گے، پھر جب وہ پھٹ پھٹ کر بکھریں گے تب بھی وہ بڑے بڑے اونٹوں کے مانند لگ بھگ 2-3 کنٹل کے برابر ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس خطرناک دن میں جنتی لوگ تو بڑے مزے کر رہے ہوں گے، مگر ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ دوسری جگہ میں اللہ رب العالمین نے ایسے جہنمیوں کے بارے میں کہا ہے کہ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، یعنی جہنمیوں کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے شعلے مثل سائبان کے ہوں گے، اور ان کے نیچے بھی ویسے ہی آگ کے شعلے مثل سائبان کے ہوں گے۔ نیز فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، یعنی جہنمیوں کے لیے جہنم کی آگ ہی ان کا بچھونا بھی ہوگا اور ان کے اوپر ان کا اوڑھنا بھی ہوگا۔ اللہ اکبر، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے ھذا یوم لا ینطقون، یہ اہل جہنم کا تذکرہ ہے۔ دنیا میں تو بڑی چال بازیاں، بات بات پر معقول لوجک، چرب زبانی، پوری زندگی اہل حق کو نیچا دکھانے، ان کو بدنام کرنے میں گزار دی۔ ہمیشہ قیامت، آخرت، قرآن و حدیث کو مذاق کا آلہ بنائے رکھا، اور چرب زبانیاں ایسی کہ بھولے بھالے عوام اش اش کرنے لگتے۔ وہ تالیوں کی گڑگڑاہٹ اور نعروں کی گونج، ہمیشہ زندہ باد زندہ باد کروانے والے لوگ آج سامنے جہنم کو دیکھ کر ان کی ساری معقول لوجکیں ان کے بھیتر گھس پڑے گی، مارے دہشت کے ان کی گز گز لمبی زبانیں ہل بھی نہ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ھذا یوم لا ینطقون، آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ لوگ بول بھی نہ سکیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ کوئی عذر وہ پیش کر سکے۔ لا ینطقون، نطقہ باب ضربہ سے آتا ہے، نطقہ ینطق نطقن و نطوقن، بولنا، اور یؤذن اجازت دیا جانا باب سمیہ سے، یعتذرون عذر پیش کرنا باب افتیال سے۔ اس آیت پاک کے اندر جو یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جہنمی لوگ دنیا میں تو ان کی بڑی چال بازیاں اور زبان چلا کرتی تھی، وہاں بول بھی نہیں سکیں گے، اور نہ ہی اپنے اعمال کے کوئی بہانے بنانے کی اجازت ان کو دی جائے گی۔ یہ دراصل جو ہے آخری حالت ہوگی جب جہنم میں ان لوگوں کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا، ورنہ اس سے پہلے میدان حشر میں تو یہ لوگ بہت کچھ بولیں گے، طرح طرح کے بہانے اور طرح طرح کی معذرتیں پیش کریں گے، ایک دوسرے پر اپنے کرتوتوں کا الزام ڈال کر خود بے قصور بننے کی کوشش کریں گے، اپنے گمراہ کرنے والے نیتاؤں، سرداروں اور مذہبی پیشواؤں کو وہ گالیاں تک دیں گے، حتیٰ کہ کچھ لوگ تو سرے سے اپنے جرموں کا انکار کر جائیں گے، اتنا بولیں گے کہ لاسٹ میں ان کے منہ پر مہر لگا دینا پڑے گا۔ لیکن جب تمام دلیلوں اور گواہوں سے ان لوگوں کا مجرم ہونا ثابت کر دیا جائے گا، اور جب خود ان کے اپنے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضائے جسمانی تک ان کے خلاف گواہی دے کر اس بات جرم میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، جب پورے عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو مکمل کر کے انہیں سزا سنا دی جائے گی، تو یہ لوگ حیران و شستر رہ جائیں گے، ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، ان کے پاس اپنی معذرت میں کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی۔ لہذا عذر پیش کرنے کا موقع یا اجازت نہ دیے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں اپنی صفائی کا موقع دیے بغیر ان کے خلاف جو ہے فیصلہ سنا دیا جائے گا، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا جرم اس قدر ناقابل انکار حد تک ثابت کر دیا جائے گا کہ وہ اپنی معذرت میں کچھ بول ہی نہیں سکیں گے۔ جیسے اردو زبان میں ہم بولتے ہیں کہ میں نے اس کو بولنے نہیں دیا، یا میں نے اس کی زبان بند کر دی، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس پر ایسی حجت قائم کر دی کہ اس کے لیے زبان کھولنے یا کچھ بولنے کا موقع ہی باقی نہیں رہا۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
تباہی ہے اس دن، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ابھی تو بڑا مزہ مار رہا ہے، دنیا میں بڑی چرب زبانیاں، وہاں زبان بھی نہیں کھل سکے گی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہی ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے گزرے ہوئے سب لوگوں کو جمع کر لیا ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہی ہے فیصلے کا دن، جمعناکم، ہم نے تم لوگوں کو بھی جمع کر لیا ہے، والاولین، اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی۔ دیکھیں اسی سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ایک سوال کیا تھا، لأی یوم اجلت، یعنی اس دھرتی کے بوجھ، مشرکین، کفار اور فساق کی گرفتاریاں آخر کس دن کے لیے ٹال دی گئی ہیں؟ اور آگے اللہ رب العالمین نے خود فرمایا تھا لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے خاطر اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے۔ اور پھر پوچھا تھا وما ادراک ما یوم الفصل، کہ تمہیں کیا پتا وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیل یہاں بیان کر دی کہ وہ فیصلے کا دن یہی ہے جہاں تمہارے سارے کرتوتوں کی ایک ایک لسٹ واضح کر کے تمہاری زبان بند کر دی جائے گی، اور لاجواب ہو کر پوری رسوائی کے ساتھ اس بھینکر جہنم میں ڈھکیل دیے جاؤ گے۔ آج فیصلے کے دن تمہارے سارے پروجوں کو بھی ہم ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے۔ تمہارے پاس پوری جمعیت ہے، آج تم بھاری اکثریت میں ہو، تمہاری بہومت ہے۔ دنیا میں تو اپنی بہومت اور اکثریت کا فائدہ اٹھا کر بہت مکاریاں اور چال بازیاں کیا کرتا تھا، اب یہاں ذرا کوئی چال چل کر دکھاؤ، میری پہنچ اور پکڑ سے بچ سکتے ہو تو ذرا بچ کے دکھاؤ، آج بھاگ جاؤ، پوری چھوٹ ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک بھاگو گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اے قیامت کے انکار کرنے والے، آخرت کے انکار کرنے والے، اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے فقیدون، تو چل کے دکھا۔ ذرا تصور کیجئے یہ کس قدر دل دہلا دینے والا فقرہ ہے۔ اللہ رب العزت خود اس دن منکرین سے فرمائے گا کہ اب خاموش کیوں ہو، وہ چلت پھرت چالاکی اور بے باکی تمہاری کیا ہوئی؟ دیکھو میں نے تم سب کو حسب وعدہ ایک میدان میں جمع کر رکھا ہے، آج اگر کسی ہوشیاری سے مجھ سے تم چھوٹ سکتے ہو تو کمی نہ کرو، بے شک آزما کر دیکھ لو، جتنی چال بازیاں ہیں آج چل کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ دیکھیے یہاں تک اللہ رب العالمین نے مکاروں، حرام خوروں اور منکرین قیامت کے دردناک انجام بیان کیا۔ اب آگے اللہ رب العالمین ان لوگوں کا تذکرہ مختصراً کر رہا ہے جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا نہیں بلکہ اس کو مان کر یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کی کہ ہمیں آخرت میں اپنے اقوال، اپنے افعال اور اپنے اخلاق و کردار کی جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، فی ظلال سایوں میں ہوں گے، وعیون اور بہتے ہوئے چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون اور ایسے میووں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون اور ان میووں میں ہوں گے جن کی وہ خواہش کریں گے۔ فواکہ یہ فاکہتن کی جمع ہے میوے، یشتہون خواہش کرنا باب افتعال سے۔ آگے اللہ رب العالمین اہل جنت سے کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اے جنتیو کھاؤ پیو ہنیئا مزے سے، بما کنتم تعملون اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، جو دنیا میں تم اعمال کر کے آئے ہو نا، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چل کر جو تم دنیا میں زندگی کاٹ کر یہاں آئے ہو، تو اب جنت میں مزے کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم بے شک نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ نجزی باب ضربہ سے جزان بدلہ دینا،
دیکھیے یہاں ایک اور باریک نکتہ ہے، اللہ رب العزت نے پیچھے قیامت کے انکار کرنے والوں کا دردناک منظر کشی کی، پھر انہیں اللہ کے سامنے کوئی چال چل کر دکھانے کی پوری چھوٹ دی کہ آج بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو، پھر جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل جنت کا تذکرہ کیا کہ اہل جنت کو کہا جائے گا موج کرو، مستی کرو۔ تو یہ طرز بیان دراصل ان مکذبین کے لیے روحانی عذاب کا باعث بن جائے گا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایک طرف تو یہ مکذبین لوگ اپنے سامنے جہنم کو منہ پھاڑے ہوئے دیکھیں گے، اس کا عذاب، اور دوسری طرف انہی لوگوں کو جن کو وہ دنیا میں تنگ کیا کرتے تھے، جن کو وہ حقیر سمجھتے تھے، جن کو وہ کسی لائق نہیں سمجھتے تھے، جن کو اپنی جوتی کے نوک کے برابر سمجھتے تھے، وہی لوگ آج ان کی آنکھوں کے سامنے جنت میں عیش کر رہے ہوں گے۔ انہی لوگوں کو مسندوں پر بٹھائے جائیں گے اور ان پاورفل لوگوں کو آج وہاں ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ تو یہ چیز ان کے لیے مزید تکلیف کی وجہ بن جائے گی۔ اور دوسری چیز اس طرز بیان سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے پہلے خوف کا ذکر کیا، پھر جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر اور جنت کا ذکر۔ تو خوف اور رجا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بھی یہاں پورے طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے تو جہنم سے خوف کھا کر، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے تو جنت کی امید لے کر۔ یہ مطلب نہیں کہ جس طرح سے صوفیہ لوگ سناتے رہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم سے ڈر کر، اور یہ بڑا پاپولر عقیدہ ہے ان کا، لیکن یہ ہم سے ٹکراتا ہوا عقیدہ ہے، قرآن پاک کے بیانات سے ٹکراتا ہوا عقیدہ ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تباہی ہے، بربادی ہے، لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو جھٹلاتے نہیں ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی زندگی تو بڑی زبردست گزرے گی، وہ تو جنت میں عیش کر رہے ہوں گے، لیکن جو دنیا میں قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ اب آگے اللہ رب العالمین کلام کو ختم کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ کفار مکہ بلکہ پوری دنیا کے کفار و مجرمین کو مخاطب کرتے ہوئے بطور وارننگ کے ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کلو، کھا لو، وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، اور تھوڑے دن مزے مار لو، اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، بے شک تم لوگ مجرم ہو۔ یعنی دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں عیش کر لو۔ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے حساب و کتاب کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں تم عیش کر لو، جتنا مزہ مارنا ہے مزہ مار لو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلو وتمتعوا، تمتع تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھانا، قلیلاً کچھ دیر، کچھ دن کے لیے۔ دیکھیے اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر 100 سال کی بھی زندگی پاتا ہے نا، تب بھی یہ زندگی آخرت کے مقابل میں سمندر سے سوئی کے نوک میں اٹھنے والا پانی سے کم تر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا مرتیو لوک ہے، یہاں انسان ختم ہو جائے گا، اور وہ امر لوک ہے، وہاں پر انسان کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قلیلاً، کچھ دن کے لیے، تھوڑے دن کے لیے تم کھا لو اور مزے مار لو، انکم مجرمون، بے شک تم لوگ مجرم ہو۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، جبکہ کافر کے لیے جنت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مومن جو ہے سرے سے دنیا کو بھول جائے، یہ اعتدال برقرار رہنا چاہیے۔ بہرحال تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ کیوں؟ آگے اللہ رب العالمین وجہ بتا رہا ہے کہ تم مجرم کیوں ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے ارکعوا، اے لوگو اللہ کے آگے جھک جاؤ، لا یرکعون، تو یہ لوگ اللہ کے آگے نہیں جھکتے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہاں رکوع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جب ان لوگوں کو رکوع کرنے کا حکم دیا جاتا تو یہ لوگ رکوع نہیں کرتے۔ اس کا دو مفہوم ہو سکتا ہے، ایک تو لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی۔ اگر لغت کے اعتبار سے ہم رکوع کو دیکھتے ہیں تو اس کا مفہوم پھر یہ ہوگا کہ جب بھی اہل مکہ کو یا مجرمین مکہ سے کہا جاتا تھا کہ تم لوگ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اپنے سر تسلیم خم کر دو، دین حق کو قبول کر لو، تو بجائے جھکنے کے مزید ان لوگوں کی گردنیں اکڑ جاتی تھیں۔ اور دوسرا مفہوم رکوع کا اصطلاحی معنی نماز ہے۔ دیکھیے رکوع جو ہے یہ امتیازات اسلام میں سے، آپ دنیا کے کسی بھی مذہب میں دیکھ لیجئے، ان کی عبادت کے طریقے دیکھ لیجئے، آپ کو بہت سے قوموں کے اندر رکوع بہت سے قوموں کے اندر آپ کو سجدہ مل سکتا ہے، قیام مل سکتا ہے، جلوس مل سکتا ہے، لیکن رکوع ایک ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف مسلمانوں کو ملا ہے۔ اس لیے جب رکوع کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے اسلامی نماز مراد لیا جائے گا، ورنہ اس سے پہلے کی قومیں بھی نماز پڑھتی ہوں گی لیکن ان میں رکوع کا تذکرہ نہیں ہے۔ رکوع اسلام کا خاصہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ تم رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے، جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ تو وہ لوگ لا یرکعون، وہ لوگ اللہ کے آگے نہیں جھکتے۔ دیکھیں اللہ کے آگے جھکنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے، بلکہ اس لفظ کے اندر اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان رکھنا، ان کی نازل کردہ کتاب کو ماننا، اس کے احکام کی اطاعت کرنا، یہ سب چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد آخر کون سا ایسا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، اب کون سی ایسی حدیث ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن کو حدیث بولا ہے، اور قرآن میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، اب کون سا ایسا کلام ہو سکتا ہے بعدہ، اس قرآن کے بعد، یؤمنون، جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ یعنی جو بڑی سے بڑی چیز انسان کو حق و باطل کا فرق سمجھانے والی اور ہدایت کا راستہ دکھانے والی ہو سکتی تھی، وہ قرآن کی صورت میں نازل کر دی گئی ہے۔ اس کو پڑھ یا سن کر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کے بعد پھر اور کیا چیز ایسی ہو سکتی ہے جو ان لوگوں کو راہ راست پر لا سکے۔ یہاں پر بات آ کر ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن کے ان بیانات کو سننے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور اپنے عقل کے تالے کو کھولنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین متقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔